میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی میں اچانک سیاسی ہلچل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان جو کہ بظاہر تو ایک جماعت ہے، مگر اے سے لے کر زیڈ تک اتنے حصوں میں بٹی ہوئی جماعت کا ہر ایک لیڈر اپنا ایک گروپ، اپنا ایک دھڑا بنا کر اپنے اپنے کارکنان سے روزانہ کی بنیاد پر مختلف سیکٹرز کے دورے کر کے ان سے اپنی حمایت حاصل کر کے اپنی اپنی ذات اور سیاست کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان میں موجود دو رہنما تو سوشل میڈیا پر لائیو ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور عوام اور کارکنان کے مسائل کو بنیاد بنا کر اپنی اپنی سیاسی پوزیشنوں کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اس سارے سیاسی پتلی تماشے میں ایک رہنما کہ جس نے 3 مارچ 2016 کو ایم کیو ایم کو تقسیم کر کے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، وہ اسلام آباد میں وزارت صحت کی منسٹری لے کر انجوائے کر رہے ہیں اور کراچی اور اپنی جماعت سے فی الحال وہ بالکل لا تعلق دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو مہاجر گورنمنٹ کے سربراہ آفاق احمد بھی بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے گڑھ ڈسٹرکٹ سینٹر میں مرکزی آفس کھول کر لوگوں کو اپنی جماعت میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں اور ساتھ ہی مختلف ایریاز میں کنونشن کر کے لوگوں کو آنے والے مشکل اور خطرناک حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کراچی پر سندھیوں کی یلغار روکنے کے لیے مہاجر نوجوانوں کو تیار رہنے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک سے اتنی ہلچل کیوں پیدا ہوگی اور خاص طور پر سندھی مہاجر تصادم کی نشاندہی یا مہاجر قوم کو آفاق احمد صاحب کن وجوہات کی بنیاد پر آگاہی دے رہے ہیں؟ کیا کراچی پر واقعی سندھی قوم پرست یلغار کرنے والے؟ کیا کراچی میں جن خطرناک حالات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کیا ان حالات سے باخبر ہماری پولیس یا انٹیلیجنس ادارے نہیں ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آفاق احمد صاحب کی بات کو درست مان بھی لیا جائے کہ سندھی کراچی پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کی یلغار کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ کے ادارے اور پولیس کیوں نہیں متحرک ہو رہے؟ کیا یہ مہاجر قوم جو کہ نہتی ہے ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی؟ کیا یہ سول وار یا خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش یا سازش نہیں ہے؟ اور اگر مہاجر قوم آفاق احمد صاحب کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی یا اسی طرح آپس میں تقسیم رہتی ہے تو کیا 27، 28 اور 29 دسمبر کی طرح کہ جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی کراچی کو قوم پرست سندھیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا؟ سوال تو اصل یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب سندھ کی مسلح قوم پرست جماعتوں اور کچے کے ڈاکوؤں کو روکنے اور مقابلہ کرنے کے لیے جن نہتے مہاجر نوجوانوں کو تیاری کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ یہ دباؤ حکومت سندھ اور ملک کے سلامتی کے ضامن اداروں پر کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ بجائے سندھی مہاجر فسادات کی طرف شہر کو لے جانے کے ان کے پاس جو اس حوالے سے معلومات ہیں وہ اداروں کے ساتھ میڈیا اور عوام سے شیئر کر کے اس دہشت گردی کو قبل از وقت بے نقاب کیوں نہیں کر دیتے؟ حالات بتا رہے ہیں کہ شاید بنگلہ دیش کی طرح سندھو دیش کی تحریک کو بھی روکنے کے لیے ایک بار پھر الشمس اور البدر جیسی تنظیم بنا کر مہاجروں کو ان کے سامنے کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ سندور 2 کے نام سے بھارت نے پھر حملے کی دھمکی دے دی اور ایسی ہی ایک کوشش پی ایس پی کے ایک سینئر رہنما بھی کر رہے ہیں، جنہیں کہ 3 مارچ 2016 کے بعد سے آج احساس ہوا ہے کہ عوام اور کارکنان کے کام نہیں ہو رہے۔ انہیں آج شہر کی کھنڈر سڑکوں اور پانی، بجلی، گیس کی قلت کا پتہ چلا ہے۔ آپ ان دونوں رہنماؤں کے لہجے اور ان کے دھمکی آمیز گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ شہر میں کوئی بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف سندھی مہاجر تصادم کی فضا پیدا کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مہاجروں کو آپس میں متصادم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں نقصان ہمیشہ کی طرح صرف اور صرف مہاجر قوم کا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سندھو دیش بنانے والوں کے لیے حکومت یا اداروں کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ افغان بستی پر سندھیوں کو قبضہ کروانے سے لے کر خطرناک ڈاکوؤں کی معافی اور مراعات دینے تک جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی دکھائی دے رہی وہ آفاق احمد صاحب کے خدشات کو یقیناً درست ثابت کر رہی ہے، اور بظاہر مہاجر قوم کو پیغام بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرو، کیونکہ ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کو عام معافی دے دی، اب وہ کراچی میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا کراچی والے اور بالخصوص مہاجر قوم اپنی اپنی عزتوں اور جان و مال کا تحفظ خود کریں۔ اور ویسے بھی خیر پیپلز پارٹی سے تو کراچی والوں نے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں رکھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے خاموش ہیں۔ اور اگر ایسے میں خدا نہ خواستہ بھارت کوئی شرک کرتا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک سر کریک پر جنگی مشقوں کا وہ آغاز کرنے جا رہا ہے،
جس کا کہ مقصد کراچی کو ہدف بنانا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ افغانستان میں چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بھی نہ صرف بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے ذریعے آبی جاریت بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حالیہ کچھ دنوں میں ایک پڑوسی ملک سے تربیت یافتہ دہشت گردوں نے کراچی میں ایک مخصوص مقطع فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی ایک سازش ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے کچھ اضلاع میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات کا ہونا اور اس کے فٹ پرنٹ کا بھارت اور افغانستان سے ملنا یقیناً تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ ہے، اور کراچی میں بھی تیزی سے ہونے والی سیاسی ہلچل بھی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے، جو کہ میں شروع میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لیکن کراچی والوں کو جہاں ملک کی سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، وہیں انہیں ماضی سے بھی سبق سیکھ کر فیصلے کرنا ہوگا، کیونکہ 5 دہائیوں سے لاکھوں پاکستانی آج بھی پاکستانی پرچم لگا کر بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان آنے کے منتظر۔